السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات کے مسئلے میں ہماری معاشرت بہت زیادہ پستی کا شکار ہو رہی ہے، اور شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر مختلف افراد معاشرے کے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، جس کے نتیجے میں باہمی حقوق، جس کو کہتے ہیں حقوق المسلمین، وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے لیے اسلام کی تعلیمات ان کو اجاگر کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جو سورۃ العصر ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ باقاعدہ اعلان ہے کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور حق بات کہتے رہے اور پھر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ یہ خاص باتیں ہیں جو زمانے کے نقشے کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین کے نزدیک اگر قرآن مجید کی یہی ایک صورت ہی نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی تھی، اور اس لیے اس کے ساتھ اٹیچ ایک اور آیت بھی ہے کہ جو ہماری اس معاملات معاشرت کو سیدھا کرنے کے لیے بالکل موزوں ہے، اور اس کے لیے ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر آگے ہے وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، باہم ایک دوسرے کو مہربانی کرو کہ تلقین کرتے رہو۔ ایک تو حق بھی کہو، حق چھپانا نہیں ہے، حق ضرور کہنا ہے، پھر اس میں مشکلات آئیں گی، پھر صبر کی تلقین کرنی ہے اور حوصلہ بڑھانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو غصے میں آ جائیں یا جو انتقام پہ آ جائیں یا جو معاشرت خراب کرنے پہ لگ جائیں، ان کو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا روکا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ مہربانی کر دو، تم مہربانی کر دو۔ یہ قرآن کی آیات میں اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ایمان والوں کی اصلاح کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور مسلمانوں کی جماعت تو متفق ہوتی ہے جیسے دیوار متفق ہوتی ہے، یا جیسے یہ مثال دی گئی ہے کہ متحد رہنا ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مومن بھائیوں کے درمیان اصلاح اور صلح اور بہتری اور خیر خواہی، اس کا فروغ بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء جتنے بھی ہیں جن چھوٹی بڑی مساجد میں، ان کو یہ چاہیے کہ معاملات کے بارے میں لوگوں کے حوصلوں کو پست ہونے کی بجائے اس کو بڑھائیں، نماز روزے کی تلقین بھی کریں، کیونکہ یہ بندگی خدا ہے، اور پھر اسی کے حکم میں یہ ہے کہ باہم معاملات کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔